السلام علیکم۔ آج 7 رمضان ہے اور آج میری امی کی برسی ہے۔ میری امی کو انتقال ہوئے 5 سال ہو گئے۔ تو آج میں اپنی امی کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ ویسے تو ہم 5 بھائی بہن ہیں اور ہر ایک کا امی سے الگ تعلق ہوگا، الگ قصے ہوں گے، الگ واقعات ہوں گے۔ تو میں اپنے اس سے آپ کو بتاتا ہوں۔ میری امی کی شادی 22-23 سال کی عمر میں ہوئی ہوگی اور میں ان کی پلوٹی کی اولاد ہوں۔ 1 سال بعد میں پیدا ہوا اور میں جو ہیں وہ تارا نواس میں پیدا ہوا۔ یہ ہمارے نانا کا فلیٹ تھا جبلی کے علاقے میں، اور میں گھر میں پیدا ہوا تھا دائی کی مدد سے۔ اور میں آئی براٹ ہیپینیس ٹو مائی فادر اینڈ مدر۔ میں نے ان کو میرے پیدا ہونے سے وہ بہت خوش ہوئے اور اماں نے مجھے جو ہے وہ اپنے دودھ سے سینچا، اور اس کے بعد پھر 4 سال کی عمر میں جو ہے وہ انہوں نے مولوی صاحب قرآن پڑھانے کے لیے رکھے۔ میری والدہ جو تھیں وہ عرب صاحب سے انہوں نے عربی پڑھی ہوئی تھی، قرآن، حدیث اور عربی کی زبان۔ میری والدہ کو، امی کو اتنی عربی آتی تھی کہ وہ عربی میں خطہ و کتابت کر لیتی تھی۔ تو جب انہوں نے مولوی صاحب رکھے تو انہوں نے مولوی صاحب کا خود انٹرویو لیا کہ مولوی صاحب جو ہیں ان کو میرے بچے کو پڑھائیں گے تو ان کو خود کتنا آتا ہے۔ تو پھر ان کے اپروول کے بعد مولوی صاحب جو ہے وہ رکھے گئے۔ میری والدہ جو تھیں وہ دین سکھانے کے معاملے میں بہت سخت تھی۔ مطلب وہ مستقل جو ہے وہ مجھے کچھ نہ کچھ پڑھاتی رہتی تھیں، سکھاتی رہتی تھیں، یہاں تک کہ جب میرے چھوٹے بھائی صاحب جو ہیں وہ مجھ سے 12 سال چھوٹے، تو جب وہ ہوئے تو میں 12 سال کا تھا۔ اس وقت تک مولوی صاحب مجھے کئی دفعہ قرآن شریف ختم کروا چکے تھے۔ اماں نے مجھے 40 حدیثیں یاد کرا دی تھیں۔ تمام اولیاء کرام، بزرگان دین، نبی کریم، سارے پیغمبروں، سارے صحابہ کرام، تمام واقعات وہ سب مجھے جو ہے میری اماں جو ہیں وہ پڑھا چکی تھی اور سکھا چکی تھی۔ یعنی میں کسی مدرسے کا پڑھا ہوا نہیں ہوں، میں اپنے اماں کے مدرسے کا پہلا اسٹوڈنٹ ہوں جو جس کو مطلب سند یافتہ۔ تو میری والدہ نے جو ہے وہ جتنا بھی دین کے بارے میں مجھے ابتدائی تعلیم جتنی تھی وہ میری والدہ نے مجھے مہیا پہنچائی۔ اس کے بعد جب میں 16-17 سال کا ہو گیا تو انہوں نے مجھے جو ہے وہ حضرت شہید اللہ فریدی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پہ بیعت کرا دیا، اور پھر وہاں سے میری جو ہے وہ تصوف کی تعلیم شروع ہوئی، جو کہ ابھی تک جاری ہے۔ میری والدہ کے کنٹرول میں جب تک رہا تب تک وہ مجھے جو ہیں وہ دین سکھاتی رہیں۔ وہ خود بہت دیندار خاتون تھیں، ان کا بڑے بڑے بزرگوں سے ان کو صحبت حاصل تھی۔ وہ مجھے بھی ساتھ لے جایا کرتی تھیں۔ اس زمانے کے جو بزرگ زندہ تھے ان کے پاس، جیسے ہمارے سلسلے کے حضرت شہید اللہ فریدی رحمۃ اللہ علیہ، ہم رشتے میں ہمارے پھوپھا بھی تھے، اکثر ان کے یہاں جاتے تھے۔ مرید ہونے کے بعد تو ہم باقاعدہ حلقے میں جاتے تھے، اور لیکن اس کے علاوہ بھی ڈاکٹر عبداللہ صاحب
ہومیوپیتھک ڈاکٹر بھی تھے. ہماری اماں ان سے دوا علاج کرانے جاتی تھیں. ان کی بھی صحبت حاصل ہوئی. ان کے بھی ہم لوگ پاس بیٹھتے تھے, ان کی سنتے تھے. ڈاکٹر عبدالحی صاحب جو تھے وہ اشرف علی تھانوی صاحب کے خلیفہ تھے. اس کے علاوہ ہماری والدہ جو تھیں انڈیا میں علی میاں تھے, جن سے آخری وقتوں میں عدلیے میں آ کے جب آخری سالوں میں ہماری والدہ جو ہے ان سے ہر مہینے ٹیلی فون پہ لینڈ لائن پہ بات کیا کرتے تھے. ان کی تمام کتابیں وہ ہماری والدہ کے پاس تھیں. تمام بزرگوں کی کتابیں ہماری والدہ رکھتی تھیں. خواجگان سے ان کو بہت, ہماری والدہ میلاد بھی کرتی تھیں. ہمارے یہاں قرآن خوانی بھی ہوتی تھی. دینی ماحول تھا. اور یہ سارا جو تھا یہ ہماری امی کی وجہ سے, یہ ساری ہماری امی کی ہی پسند تھی. ہم کوئی ایسی جگہ نہیں تھے کہ جہاں کے ہمارے جوائنٹ فیملی میں رہتے ہوں, جہاں ہمارے دادا دادی ہوں. لیکن ہمارے دادا دادی تو دادا کا انتقال ہو گیا جب 10 سال کے تھے, دادی کا انتقال ہو گیا جب اب 4 سال کے تھے. تو ہمیں وہ دادا دادی کا وہ تو دین نہیں ملا. ہماری والدہ جو تھیں وہ زیادہ عمر کی نہیں تھیں جب انہوں نے جو ہے وہ ہم کو پالنا شروع کیا. تو جوان تھیں, لیکن انہوں نے ہماری والدہ جو تھیں وہ خود اسکول نہیں گئی تھیں. انہوں نے خود ساری دینی تعلیم عرب ان کے جو مولوی تھے عرب صاحب, ان سے حاصل کی تھی. اور انہوں نے ہم کو بھی جو ہے وہ اسی طرح سے گھر پہ سارا دین جو ہے وہ گھول کے پیس کے پلا دیا. مطلب ہماری والدہ بہت سخت خاتون تھی. ہمیں فرائیڈے کو ہماری جو ہے ذرا لمبی کلاس ہوتی تھی اور ہمیں کرکٹ میچ بھی کھیلنے جانا ہوتا تھا. ہم کٹ میں بیٹھے ہوتے تھے, جوتے پہنے ہوئے, بیٹ ہاتھ میں, لیکن ہماری والدہ ہم کو نہیں چھوڑتی تھی جب تک کہ وہ ہم پورا پڑھ نہیں لیتے تھے اس دن کا سبق. وہ کوئی رعایت اس معاملے میں ہمارے ساتھ نہیں کرتی. ہم اپنی والدہ سے ہر چیز سے پٹے, تھپڑ سے, جوتے سے, چپل سے, ڈنڈے سے, بیٹ سے, وکٹ سے. مطلب ہم نے بہت مار کھائی امی سے. وہ بالکل کسی قسم کی رعایت نہیں کرتی تھی. ہم امی سے ڈرتے نہیں تھے, وہ ہم کو ڈراتی نہیں تھی کہ ہم یہ کر دیں گے اور یہ کر دیں گے اور وہ آ جائے گا, وہ پکڑ لے گا, وہ کھا جائے گا. مطلب وہ خود ہی کروا لیتی تھی جو چاہتی تھی. ہمارے اور بھی 5 بھائی بہن ہیں. ہم شروع سے بچپن سے 12 سال کی عمر سے ہم سارے بھائی بہن 5 وقت نمازی ہیں. واصف جو ہے وہ تو کافی چھوٹی عمر میں, مطلب یہ کہ جب وہ 8-9 سال کا ہوگا, مطلب وہ عمر اس کی ایسی تھی کہ وہ اس کے بستر کے وہ ربڑ بچھایا جاتا تھا, اس لیے کہ ان کا رات میں پیشاب نکل جاتا تھا. لیکن ہمارے گھر کے سامنے ایک مسجد تھی, توحید مسجد. وہاں کے جو مولوی صاحب تھے وہ تمام بچوں کی جو ہے وہ لگاتے تھے ڈیوٹی اذان دینے کی. تو اس میں ہمارے بھائی صاحب کی بھی ڈیوٹی لگتی تھی اکثر, کہ وہ فجر کی اذان دیں گے. تو بابا چونکہ ہمیشہ سے 4 بجے صبح اٹھ جاتے تھے, تو وہ بابا سے کہتے تھے کہ آج میری باری اذان دینے کی, آپ مجھے اٹھا دیجیے گا. تو بابا انہیں وقت پہ جگا دیتے تھے, اور وہ جو ہیں وہ کپڑے بدل کے اسی حالت میں چلے جاتے تھے, اذان دے کے آ جاتے تھے. تو وہ تو مجھ سے بھی پہلے سے نمازی ہے, مطلب ماشاء اللہ سے. لیکن یہ سارا جو جتنے بھی ہم آج مسلمان ہیں, وہ سب جو ہے وہ ہماری والدہ کی ابتدائی بہت ہی چھوٹے پن سے جو, اور جب کہ یادداشت بہت اچھی ہوتی ہے, انہوں نے جو چیزیں یاد کرائیں, جو پڑھایا, بڑی محنت کی ہے ہماری امی نے, بہت محبت بھی کی ہے. ان کے لیے بڑا تکلیف دہ تھا جب میں سعودی عرب گیا 21 سال کی عمر میں. وہ جو ہیں وہ مجھے بہت یاد کرتی تھی. اور ایک دفعہ کیا ہوا, جب سعودی عرب میں تھا تو
وہاں سے جو میں چیزیں لاتا تھا لوگوں کے لیے تحفے لاتا تھا، تو وہ ہماری اماں بہت عرصے تک اپنے پاس ہی رکھے رہتی تھی کہ یہ میرا بیٹا لائے، حالانکہ میں لایا کسی اور کے لیے ہوتا تھا، نوری کے بچوں کے لیے یا نجمی کے بچوں کے لیے، لیکن یہ کہ وہ میری والدہ بہت عرصے تک اپنے پاس ہی رکھے رہتی تھی کہ میرا بیٹا لایا۔ ایک دفعہ کیا ہوا، میں سعودی عرب سے آیا تو بابا نے مجھ سے کہا دیکھو میاں ایک تم سے کام ہے مجھے۔ میں نے کہا جی۔ کہنے لگا تمہاری اماں جو ہیں وہ شادی کے لیے راضی نہیں ہو رہی ہیں، اور یہ تمہارا کام ہے ان کو راضی کرانا۔ میں نے کہا کہ کس کی شادی کے لیے؟ تم کو نجمی اور ٹنو کی شادی کے لیے وہ راضی نہیں ہوئی، تو اس لیے کہ وہ نوری کی شادی ہوئی نہیں تھی، نجمی اس سے چھوٹی ہیں، تو اس لیے امی کو جو ہے وہ اچھا نہیں لگ رہا تھا، اس لیے وہ، لیکن ہمارے ابا چاہ رہے تھے کہ بھائی ہو جائے، جب اس کی وہ نہیں ہوگی اس کی ہو جائے گی۔